اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے دھونے دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ کے اور یہ جتنے بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں جو سن رہا ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، پچھلے پر توبہ کر لو، آئندہ کے لیے صلح کر لو، انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی. میں اللہ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے نہ کوئی عمر کی قید ہے. نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا. اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، بلا ابالے کو مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی، پرواہ بھی نہیں ہوتی. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی. کس قدر بدترین کام. اس نے میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی. اس نے کہا یہ سن لینا. اس نے گھر میں جا کے لگا لی. اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا. تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنی، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگے ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنی. کہنے لگے یہ کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے. کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا اس نے دی. تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ گیا. لوگ تراویح پڑھ کے نکل گئے تھے. انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں. تو آ گیا امجد نام ہے اس کا. کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی. یہ کون ہے؟ کہ میرا استاد ہے. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے. تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں. کہاں بیبی توبہ تو سب کی قبول ہے. اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میری توبہ میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دیا تراویح میں، اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو. زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں، جس طرح عورتیں نماز پڑھتی تھی. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی تھی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری سے. توبہ ایسی چیز ہے. اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کی. تو میرے بھائیو بہنوں، جتنا مجمع آپ موجود ہو، جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے، آج توبہ کر لو. پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے. تو ہم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر. تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے کرتے ہو نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہوگی. میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیروں کو جمع کیا. وڈیرے مسجد میں تو آ نہیں سکتے، سندھی وڈیرے. تو ہم نے ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں ہی بیان رکھ دیا. تو وہاں آگے سارے تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی مونچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی. میں نے بیان کیا، وہ بیان میں روتا رہا. جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ، میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش، شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے. تو اس نے زور سے کہا اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ. ساری زندگی کی غفلتیں تھیں. گھر گیا اور یہ ظہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہوئی. ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں. کہ توبہ تہدم ما کان قبلہ، کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی. شیطان ایک راستے سے آتا ہے، کیا فائدہ توبہ کا، ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی. کیا ارے فائدہ دیکھو، یہ فائدہ نظر آئے کہ 2 فائدے دکھائیں. ایک سجدے میں مری ہے اور ایک ساری زندگی گناہ کر کے ظہر سے مغرب تک کا حصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت میں. کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا. اللہ بڑا کرے. اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو. وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اللہ سیاں تو آویں آ تیری جمعہ کٹاں، تین تیل لاواں، تین کنگھی کراں، تین روٹی کھواواں، تین دودھ پلاواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جوئیں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی. مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی. تو نہیں یہ کیا جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے آئے. چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے. تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا. پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے.